السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں نزاکت حسین عباسی, مری سے PP6 سے امیدوار صوبائی اسمبلی. میں مری کے تقریباً 1 لاکھ بچے کو تعلیمی سہولیات فراہم کر رہا ہوں, اور مری میں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا, ایجوکیشن کی سہولیات فراہم کرنا, اور جو مسائل ہیں ان کو دور کر کے ہمارے تمام بچوں کو ایجوکیٹڈ بنانا میرا مقصد ہے. بیسیکلی موٹو کیا ہے ہمارا کہ میرے ساتھ جتنے اس بار مری میں صوبائی اسمبلی کے 37 کینڈیڈیٹ آئے, ہر کینڈیڈیٹ ظاہری بات ہے اپنی الیکشن کمپین کے لیے پیسے خرچ کرے گا, پیسے لگائے گا اپنی پروموشن کے لیے, ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے. میں یہ چاہتا ہوں وہی پیسہ مری کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو. وہ پیسہ جب مری کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوگا تو مری کے لوگ ترقی کریں گے, مری کا انفراسٹرکچر ترقی کرے گا. ہمارے سامنے یہ موجود بچے, یہ معصوم بچے جو سرکاری اسکولوں میں آتے ہیں, آ کے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان بچوں کو ہم نے ایک روشن مستقبل دینا ہے. یہی ہمارے بچے کل کلاں انجینئرز بنیں گے, یہی ہمارے بچے وکلاء بنیں گے, اور یہی ایک اچھی پوزیشن سنبھالیں گے. اور اس کے بعد جب ان بچوں کو ہم پروان چڑھائیں گے, ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں گے. بیسک چیز جو تعلیم ہے, تعلیم ایک ضروری چیز ہے جس کو آج تک آنے والے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ نیگلیکٹ کرتے رہے. اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے کئی سرکاری اسکول آپ دیکھیں, میں 100 سے زیادہ اسکول جو ہے نا وزٹ کچھ کر چکا ہوں, کچھ کر رہا ہوں, تو جس سرکاری اسکول میں گیا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے. دور دراز سے بیچاری ٹیچرز آتی ہیں, ان کے بیٹھنے کے لیے صحیح جگہ نہیں ہے, بچوں کے بیٹھنے کے لیے پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہے. ان چیزوں پہ توجہ کس نے دینی تھی؟ ان چیزوں پہ توجہ دینی تھی آپ لوگوں نے, جن لوگوں کو ووٹ دیا, جو لوگ آپ نے اسمبلیوں میں پہنچائے, ان نے آپ کے لیے یہ کام کرنا تھا. ان نے ایجوکیشن سیکٹر کو پروموٹ کرنا تھا. ایجوکیشن سیکٹر اگر پروموٹ ہوگا تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے آٹومیٹکلی مری ڈیولپ کرے گا. آٹومیٹکلی جب ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے, انہیں اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا, انہیں پتہ ہوگا ان کے کیا حقوق ہیں, تو آٹومیٹکلی ترقی آئے گی مری میں. 1 لاکھ بچہ جو مری کا میں نے ٹارگٹ کیا ہے, میں میرے ساتھ جو باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی اپنی یہ جو کمپین کر رہا ہوں, اسکولز میں جا کے بچوں کو کاپیز دے رہا ہوں. نیکسٹ اسٹیپ جو میرا ہے اس میں یہ کرنا ہے ہم نے, انہی بچوں کو سب کو سرکاری اسکول میں, کیونکہ آدھے سے زیادہ آپ کو پتا ہے وہ بچے آتے ہیں جن بیچاروں کے والدین غریب ہوتے ہیں, وہ ان کی بیسک نیسیسٹیز, بچوں کی کاپیز نہیں پوری کر سکتے, بچوں کے یونیفارم تک نہیں پورے کر سکتے. آدھے سے زیادہ تو ایسے بچے ہمارے سرکاری اسکولوں میں جن بیچاروں کے پاس یونیفارم نہیں ہوتا. اب جو سرکاری اسکول میں ٹیچرز ہیں وہ تو اپنی جیب سے انہیں یہ چیزیں نہیں دے سکتے, یہ سہولیات تو نہیں دے سکتے. تو یہ سہولیات, ایجوکیشن بیسک, ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ بیسک جو ایجوکیشن ہے نرسری سے لے کر تو میٹرک تک یہ فری ہے. تو فری ایجوکیشن کا صرف یہی مطلب تو نہیں ہے کہ اسکولز کھول دیا آپ نے سرکاری, اس میں بچوں کو کوئی فیس نہیں ہے اور یہ فری ایجوکیشن ہے. ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اس کو یونیفارم ضرورت ہوتا ہے, اسے آنے جانے کے ایکسپنسز ضرورت ہوتے ہیں, اس کو کاپیز ضرورت ہوتی ہیں, بیگ ضرورت ہوتے ہیں. تو یہ سہولیات کون دے گا؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے, حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. حکومت وقت کی ذمہ داری پوری کیسے ہوگی کہ آپ کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں گے. میں انڈیا کے ایجوکیشن منسٹر کو سن رہا تھا, اس سال انڈیا میں 60% پرائیویٹ اسکول سے بچے چھوڑ کر کیوں سرکاری اسکولوں میں آئے؟ کیونکہ وہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو فکر ہے اپنے بچوں کی, ان کو فکر ہے ملک کے جو بچے ہیں ان میں تعلیم کو پروان چڑھایا جائے, ان کو تعلیم دی جائے. ہمارے ادھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, ہوتا کیا ہے کہ جو منتخب نمائندگان ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی, جس نے اگر پڑھنا ہے, بہتر تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ پرائیویٹ اسکول چلا جائے. حالانکہ اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو ہمارے جو سرکاری اسکول میں جو گورنمنٹ کی طرف سے ٹیچرز رکھے گئے وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, پرائیویٹ اسکول سے تو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. سب الحمدللہ ماسٹر سے ابو ہی کوالیفیکیشن ہوتی ہے سب ٹیچرز کی, PhD تک ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کو وہ ماحول دیا جائے کہ ان معصوم بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کر سکیں, اور وہ بہتر تعلیم و تربیت کبھی بھی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ کو اس چیز کی فکر نہیں ہوگی. آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آپ جن لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں, آیا ان کو ان بچوں کی فکر ہے؟ آیا وہ کبھی آئیں سرکاری اسکولوں میں ان بچوں کے تعلیم و تربیت کو بہتر کرنے کے لیے؟ آیا انہیں بھی یہ فکر ہے کہ یہ بچہ بھی کل جا کے اس ملک کے عوانوں کو سنبھالے گا, کل یہ بچہ بھی جا کے ڈاکٹر بنے گا؟ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ آپ میں یہ شعور آئے گا, آپ ان کا پیچھا کریں گے جو آپ کے آ رہے ہیں یا منتخب نمائندگان, ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے ان بچوں کی تعلیم کے لیے کیا کیا ہے, آپ کے پاس کیا موٹو ہے, کیا مینیفیسٹو ہے ان بچوں کے لیے. ہمیں تو ہمارے
بچوں کی تعلیم چاہیے, ہمیں تو ان کا روشن مستقبل چاہیے. اس کے لیے کیا کیا ہے؟ باقی تعلیم کے علاوہ صحت کے شعبے پر بھی میں کام کر رہا ہوں. اس میں بھی کمپینس, کیونکہ وہ اسکولز میں تو نہیں لگ رہی میری کمپینس, وہ عام مری کے جتنے بھی گاؤں ہیں, جتنے بھی یونین کونسلز ہیں, ان میں ہم باقاعدہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہمارے ساتھ آتے ہیں, وہ آ کے فری میں چیک اپ کرتے ہیں جو مسائل ہیں. مسئلہ کیا ہے ہمارے ادھر کا کہ کوئی بھی اگر سیویئر بیمار ہو جائے تو ٹی ایچ کیو میں جاتے ہیں. ٹی ایچ کیو والے کہتے ہیں ایسے ہے کہ ہمارے پاس تو سہولیات نہیں ہیں, آپ ایسے کریں گے اسے ریفر کر دیں اسلام آباد میں. اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو پہلے سے موجود لوگ ہیں ان کو تو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے, اور نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے, وہ تو رہتے نہیں ہیں مری میں. انہیں کیا ضرورت ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا ہے تو وہ کدھر جائے کدھر نہ جائے. اس وقت ایمرجنسی بیسس پر ایک اچھے اسپتال کی ٹی ایچ کیو اسپتال ہے جو اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور باقی بھی تمام جو گاؤں ہیں دور دراز کے مری کوٹلی ستیاں, وہاں اچھے اسپتال اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. تعلیم اور صحت وہ دو بنیادی چیزیں ہیں, جس سے صحت مند ہوں گے لوگ, تعلیم یافتہ ہوں گے تو یہ ایریا ترقی کرے گا, یہ ایریا گرو کرے گا. میرا جو ٹارگٹ ہے 1 لاکھ بچے کو تعلیم دینا, تعلیمی سہولیات دینا. میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام ٹیچرز کا جن نے کوآپریٹ کیا اور یہاں ہمارا پروگرام انگیج کروایا. اور ان بچوں کی بہتری کے لیے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اس چیز پہ کہ ان ٹیچرز کو فکر تھی ان بچوں کی, انہیں اس چیز کا احساس تھا کہ ان کے پاس بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں, تو تبھی انہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا, ہمیں یہاں بلایا اور ان بچوں کو جو ہے نا ایجوکیشن کی سہولیات دی. تو آخر میں کلوز کروں گا یہ, کیونکہ آپ لوگوں کا کافی ٹائم لیا, اپنے حوالے سے کچھ کہوں گا کہ میں کیا پروگرام آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اور کیا موٹیو مری کے لیے. اے مگر عظمت انسان کے سنہرے خوابوں, اے مگر عظمت انسان کے سنہرے خوابوں, میں کسی تاج کے ستوت کا علمدار نہیں, میرے افکار کا عنوان ارادت تم ہو, میں تمہارا ہوں لٹیروں کا وفادار نہیں. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ.